حضرت ابو طالب کے بھائی ہیں، وہ ادھر پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ابو طالب جو ہے وہ زیر لب کچھ کہہ رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ انہوں نے کان قریب کیا تو کچھ کلمات سنے، انہوں نے کہا رسول پاک سے کہ انہوں نے پڑھ لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا مجھے تو نہیں محسوس ہوا، میں نے تو نہیں سنا۔ بہرحال ایمان ابو طالب کے بارے میں ایک تنازع ہے، ایک جھگڑا ہے، لیکن ہمارے اسلاف نے اس پر جو فیصلہ کیا ہے 1400 سال سے، اور 1400 سال سے 1450 سال سے امت اسی پر کھڑی ہے کہ ہم حضرت ابو طالب کے ایمان اور کفر کے بارے میں خاموشی اختیار کریں گے۔ نہ ہم ان کو مومن کہتے ہیں، نہ ان کو کافر کہتے ہیں، بس ہم خاموش ہیں۔ جو بھی معاملہ ان کا اور ان کے رب کا ہے، یہ کہ ہم قیامت میں میدان محشر میں نکل آئے گا۔ آج کل کچھ لوگ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں، بضد ہیں کہ ان کو مومن مانو، وہ مومن تھے، اور جو ان کو مومن نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اور ان کے اس فتوے کی زد میں بڑے بڑے اسلاف اور بڑے بڑے مشائخ جو ہیں وہ آتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری جیسی ہستیاں، شخصیات، ابو منصور ماتریدی جو علم کلام کے امام ہیں، کہ ساری امت اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ ان کے ایمان اور کفر کے بارے میں بات نہیں کریں گے، پھر تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم امت کے متفقہ ایک نظریے سے ہٹ کر نہیں بات کرو؟ کوئی زیادہ عالم ہو، کوئی زیادہ کوئی خواب آئی ہے۔ بہرحال حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کے بارے میں اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کر کہا کہ سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور ایک قصیدہ ہے جو رسول اللہ کی شان میں حضرت ابو طالب نے پڑھا، اور اس قصیدے میں رسول اللہ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی ہدایت، آپ کی رشد اور آپ کی صراط مستقیم کو انہوں نے بیان کیا اس کے اندر۔ لیکن ہم یہی بات کہتے ہیں کہ ان کے احسانات رسول اللہ پر اتنے ہیں کہ 3 سال شیخ ابی طالب کے ہو یا مکے کا کوئی معاملہ ہو، حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کی سرپرستی فرمائی ہے بچپن سے لے کر۔ جب 6 سال کے تھے تو آپ کے دادا، آپ کے گارڈین، آپ کے سرپرست حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، اور 6 سال سے لے کر 50 سال زندگی تھی رسول اللہ کی جب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے، یعنی 44 سال رسول اللہ کی سرپرستی کی حضرت ابو طالب نے، لیکن انہوں نے اپنے کلمے کا اظہار نہیں کیا، اعلانیہ۔ ان کا وصال ہوا تو رسول پاک نے اس سال کو عام الحزن کا غم کا سال کہا۔ ان کے وصال کے 1 ہفتے کے بعد رسول اللہ کی زوجہ محترمہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، اور حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کی رفاقت میں اپنی زندگی کے 25 سال گزارے، اور ان 25 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اعتبار سے معاونت اور تعاون فراہم کیا، مال فراہم کیا، پیسہ خرچ کیا، یہاں تک کہ جب ان کا آخری وقت تھا اور ان کے خزانے میں، ان کے مال میں کوئی شے نہیں بچی، سب کچھ اسلام کے لیے انہوں نے قربان کر دیا۔ اور اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام کی مدد کے لیے شریعت کی مالی معاونت کے لیے سب سے پہلے جس
عرض کیا وہ ایک عورت تھی کہ وہ مکے کی رئیس زادی تھی، سرمایہ دار تھی، ان کا مال لے کر لوگ تجارت پر جاتے تھے، مداربت کرتے تھے، انہوں نے وہ سارا مال رسول اللہ پر قربان کر دیا اور اسلام پر قربان کر دیا۔ اللہ نے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بدر اقدس سے رسول اللہ کو عطا فرمائے، اور 50 سال کی عمر میں، 45 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ اپنے گھر سے کھانا تیار کر کے غار حرا تک رسول اللہ تک پہنچا کے آتی تھی۔ ایک دن جبریل امین حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں اور عرض کیا، یا رسول اللہ ابھی آپ کی خدمت میں خدیجہ الکبریٰ حاضر ہو رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے، اس میں آپ کے لیے سالن ہے، روٹی ہے، کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے بشارت دیا کہ اللہ سفید موتیوں کا ایک محل جنت ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یعنی ایسی خوش نصیب خاتون ہے کہ جن کی مدد کے لیے اور بلکہ جن کے سلام میرا رب بھیجتا ہے جبریل کے لیے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب رسول پاک 10 سال مکے والوں کے ساتھ جب آپ نے گزارے اور بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ انہیں مکے سے نکل کر کسی اور شہر کو جا کے تبلیغ کی جائے۔ میرے آقا طائف پہنچے اور طائف میں جا کر تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، تو وہاں طائف کے 3 بڑے بڑے مالدار رئیس زادے تھے، عبدالعلی بن عمر، مسعود بن عمر اور حبیب بن عمر، تینوں بھائی تھے، اس شہر کے بڑے مالدار تھے۔ رسول پاک تینوں کے پاس گئے، ان پر اسلام پیش کیا، قرآن کی تلاوت کی، ان کو اسلام کی حقانیت اور اسلام کی جو خوبیاں تھیں ان کو بتائی، ان کو دعوت دی۔ تینوں نے انکار کر دیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ الٹا انہوں نے رسول اللہ کو اذیتیں دی، تکلیف دی اور واشوں کو رسول اللہ کے پیچھے لگایا۔ میرے آقا نے جب ان کو دعوت دی انہوں نے قبول نہیں کی تو آپ نے فرمایا ایک کام کرو، اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو یہ بات یہیں رہنے دو، یہ بات باہر نہ نکالو کہ میں تمہارے پاس آیا تم نے دعوت قبول نہیں کی، کیونکہ رسول پاک یہ چاہتے تھے کہ یہ بات اگر یہاں سے مکے پہنچے گی اور پہنچے گی تو مکے والے کہیں گے دیکھو جی وہاں سے بھی ناکامی ہوئی ہے، یہاں بھی جو ان کو ناکامی ہے تو مجھے اور زیادہ وہ تکلیف اور اذیت دیں گے۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، انہوں نے تکلیف دی، پتھر برسائے۔ تو طائف سے نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کے باغ میں چلے گئے، جو مکے کے رسول اللہ کے خاندان کے لوگ تھے، کافر تھے، دشمن تھے، رسول تھے، دشمن اسلام تھے۔ وہاں ایک انگور کی بیل کے نیچے رسول پاک تشریف فرما ہوئے، وہاں رسول اللہ نے جو دعائیں فرمائی، اللہ تعالیٰ سے مدد و نصرت مانگی۔ یہ دونوں بھائی اس وقت باغ میں موجود تھے، انہوں نے نبی پاک کی حالت دیکھی نا، زخمی ہے اور قابل رحم حالت ہے۔ انہوں نے اپنے غلام عداس کو کہا کہ بھئی کھجوروں کا انگوروں کا گچھا توڑ کے تو ان کو پیش کرو۔ ان کا دل بھی پسیج آیا کہ یار چلو ہماری ناراضگی اپنی جگہ پر ہے، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ رسول پاک کی خدمت میں جب وہ انگوروں کا گچھا رکھا گیا، آپ نے ایک انگور توڑ کے منہ میں رکھنے سے پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میرے آقا نے بسم اللہ پڑھی نا تو انداز کہنے لگا کہ اس علاقے کے لوگ اس طرح کا کلام نہیں پڑھتے، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تم کس علاقے کا؟ اس نے کہا میں نینوا کے علاقے کا ہوں، غلام ہوں ان کا، ان کے باغ میں کام کرتا ہوں۔
آپ نے فرمایا وہ تو میرے بھائی یونس بن متی کا علاقہ ہے۔ عداس کہنے لگا کہ یونس بن متی کو تو نینوا میں چند لوگ جانتے ہیں، آپ اتنے سینکڑوں میل کے فاصلے پر اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا نام لے رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، وہ میرے بھائی تھے۔ عداس اٹھا، اس نے رسول اللہ کی پیشانی کا بوسہ لیا، آپ کے سر کا بوسہ لیا، آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، آپ کے پاؤں کا بوسہ لیا اور آپ پر ایمان لے آیا۔ یہ دونوں بھائی دور بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا لو جی عداس پر بھی جادو چل گیا۔ عداس جب ان کے پاس گیا تو ان کا عداس تو کیا ان کے ہاتھ پاؤں چوم رہا تھا؟ اس نے کہا وہ بندہ ایسا ہے، وہ ایسا شخص ہے کہ کائنات میں اس جیسا بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ مدد اور نصرت اور حوصلہ افزائی کے طور پر یہ انعام عطا فرمایا کہ طائف والے نہیں مانے، انکار کر دیا ہے، محبوب اسی طائف کے باہر ایک باغ کے اندر ایک غلام تمہیں عطا فرماتا ہوں، اور ایسا غلام جو نینوا کے علاقے کا رہنے والا ہے، وہ آپ پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ صرف ناکامیاں ہی ناکامیاں نہیں ہے، محبوب ناکامیاں تو تیری عظمت اور فضیلت کو بڑھانے کے لیے۔ علامہ اقبال کہتا ہے تم بھی یہ بات مخالف سے نہ گھبرایا ہوا، یہ جو تلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جو طائف والے نہیں مانے ہیں تو کیا ہوا؟ یہ عداس کو تمہارا کلمہ پڑھ رہا